بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں یہاں تک پڑھا تھا کہ مرزا ناصر نے کہا تھا کہ حکومت کی پابندی قابل تسلیم ہوگی، حکومت کی اطاعت ضروری ہے۔ اٹارنی جنرل، آپ کے نزدیک ہر حکومت کی اطاعت ضروری ہے؟ ایک حکومت اگر اسلام کے خلاف حکم دے تو مرزا ناصر کیسے دے؟ اٹارنی جنرل، وہ کہے گا کہ گائے ذبح نہ کرو۔ مرزا ناصر، تو گائے کے بجائے دمبا ذبح کرو۔ اٹارنی جنرل، مگر ایک قصائی جس کا یہ پیشہ ہے وہ کہے میری آزادی پیشے پر اثر پڑتا ہے تو پھر؟ مرزا ناصر، وہ بھی بکرے کا گوشت کر لے۔ اٹارنی جنرل، تو گویا حکومت کا یہ حکم بھی مان لے۔ مرزا ناصر، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے آپ کی دلیل سمجھ میں نہیں آئی۔ اٹارنی جنرل، جہاں جو ہے ٹھیک ہے۔ مرزا ناصر، کلیش نہ کریں، ہمارا کسی سے کلیش نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل، کسی بھی حکومت سے یا کسی بھی مسلمان سے؟ مرزا ناصر، یہ پھر دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل، آدمی کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ 4، مگر امریکہ میں اس کی اجازت نہیں، تو گویا مذہبی آزادی وہاں کے قانون کے تابع ہوگی۔ مرزا ناصر، اگر کر لے تو پھر؟ اٹارنی جنرل، کیس چلے گا، وہ کورٹ میں کہے گا کہ مذہب آزادی کے باعث کیا، کورٹ 5 یا 7 سال کے لیے جیل بھیج دے گی کہ تم نے بوجہ جرم کثیر الازدواجی سوسائٹی کو خراب کیا۔ مرزا ناصر، تو پھر؟ اٹارنی جنرل، جیل میں؟ اس پہ اسمبلی کے ممبران نے کہا کہ ہم اس قدر مذہبی آزادی کو تسلیم نہیں کرتے، پھر حکومت کو مداخلت کرنی چاہیے۔ مرزا ناصر، آپ مثال کیسے دے رہے ہیں؟ اٹارنی جنرل، یہ ہوتا رہتا ہے۔ مرزا ناصر، یہ مذہب کی روایت کے مطابق ہے۔ اٹارنی جنرل، ہندوؤں میں تو ساری روایت ہی کا نام مذہب ہے۔ مثلا تھرپار کر کے ایک ہندو عورت کہتی ہے کہ میں خاوند کے ساتھ ستی کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ جل مرنا چاہتی ہوں، تو کیا اس روایت پر عمل کی اجازت دے دی جائے؟ مرزا ناصر، میں ستی کے قانون کو نہیں جانتا۔ اٹارنی جنرل، وہ اس پر عمل پیرا تھے، روایات تھیں ان کے مذہب کی۔ مرزا ناصر، آپ اسلام کی مثال دیں۔ اٹارنی جنرل، میں نے فرض کیا کے تحت عرض کیا تھا۔ مرزا ناصر، آپ فرض کر کے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اٹارنی جنرل، میں اور سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ جون سا چاہیں مذہب اختیار کر سکتے ہیں یا نیا مذہب شروع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مذہب بنانے کی آزادی ہے۔ مرزا ناصر، جی بالکل، یہ انسانی حقوق کا ہمہ گیر منشور ہے، لیکن ہمہ گیر الحاد کو بطور مذہب انہوں نے لے لیا ہے۔ اٹارنی جنرل، تو گویا ہر ایک نیا فرقہ نیا مذہب بنانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ مرزا ناصر، ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل، مثلا ہپی ہیں، یہ کہیں کہ ہمارا یہ حلیہ ہوگا جو ان کا آپ دیکھتے ہیں، کہیں کہ ہر آدمی ننگا رہے گا اس لیے کہ ننگا پیدا ہوتا ہے، ماں سے پیدا ہوتا ہے تو ماں سے شادی بھی کر سکتا ہے، ماں سے کئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو کئی ایک سے نکاح بھی کر سکتے ہیں، پھر کہیں انسانیت کی خاطر انسان کی قربانی جائز ہے، انسان کو مارنا انسانیت کے لیے ٹھیک ہے۔ مرزا ناصر، کیا پاکستان میں ایسا پرابلم ہے؟ اٹارنی جنرل، فرض کریں وہ کہیں کہ ہم عیسائی ہیں، تو کیا عیسائی حکومت ان میں دخل اندازی کر سکتی ہے؟ مرزا ناصر، اخلاقیات کے تحت۔ اٹارنی جنرل، تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ اخلاقیات کے تحت پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ مرزا ناصر، جی ہاں، اخلاقیات کے تحت میں تسلیم کرتا ہوں۔ اٹارنی جنرل، تو بشرط اخلاقیات اور بشرط امن عامہ؟ مرزا ناصر، جی ہاں۔ اٹارنی جنرل، تو آزادی مذہب پر بھی پابندی عائد ہو سکتی ہے؟ مرزا ناصر، ہاں ہو سکتی ہے، مگر ان پر مدبرانہ طور پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل، اور ان پابندیوں کے جانچنے کا معیار؟ مرزا ناصر، مجاز اتھارٹی کے پاس۔ اٹارنی جنرل، ہر شخص مذہبی آزادی کو استعمال کر سکتا ہے تاوقت کہ دوسروں پر اثر انداز نہ ہو یا دوسروں کو ان کے حق سے محروم نہ کرے؟ مرزا ناصر، جی ہاں۔ اٹارنی جنرل، شکریہ۔ اچھا، اب آپ دیکھیے، آئین پاکستان میں اسلامی جمہوریت پاکستان لکھا ہے، اس کی تمہید میں یہ بات بھی ہے تاکہ مسلمان انفرادی و اجتماعی دائرہ کار میں اپنی زندگیوں کو تعلیمات و ضروریات اسلام کے بموجب گزار سکیں جو کہ قرآن و سنت نبوی کے مطابق ہوں۔ مرزا ناصر، مسلمان کے تمام فرقے؟ اٹارنی جنرل، تمام فرقے، آپ جلدی سے میری بات میں نہ کودیں۔ مرزا ناصر، تمام مسلمان، کسی کو خارج نہ کریں۔ اٹارنی جنرل، میں ابھی نہیں کر رہا، آپ فکر نہ کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ قانون ساز ادارہ پر فرض ہے کہ مذہبی امور میں قانون سازی کرے، کیا ایسا نہیں ہے؟ مرزا ناصر، قاعدہ کلیہ نہ بنائیں، پھر آپ کہیں اور لے جائیں گے۔ اٹارنی جنرل، میں تو یہ کہہ رہا ہوں
کہ چونکہ مقننہ کو قانون سازی کرنی ہے اس مقصد سے کہ مسلمان اپنی زندگی کو احکام اسلامی کے مطابق بنا کر رہ سکیں، یہ حق ہے یا نہ قانون سازی کا؟ یہ حق ہے یا نہ قانون سازی کا؟ مرزا ناصر: حق ہے، قانون بنانے کا حق رکھتے ہیں، میں بالکل مانتا ہوں۔ اٹارنی جنرل: اب آپ سے درخواست بصد ادب ہے کہ دفعہ نمبر 2 میں ہے اسلام پاکستان کا ریاستی مذہب ہوگا، کیا مطلب ہے اس کا؟ مرزا ناصر: حکومت کا مذہب اسلام ہوگا۔ اٹارنی جنرل: بالکل صحیح، یہ کہ حکومت کی سیاست مذہب کے مفاد کے ذمہ دار ہے۔ مرزا ناصر: تو کیا باقی لوگ؟ اٹارنی جنرل: سب کے حقوق کا خیال، جیسے امریکہ میں تمام کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے، مگر امریکہ کا اپنا سرکاری مذہب کوئی نہیں، جبکہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ مرزا ناصر: سرکاری مذہب مگر دیگر کے ساتھ انصاف؟ اٹارنی جنرل: بالکل انصاف، رعایت۔ دفعہ نمبر 41 اور دفعہ نمبر 91 بھی ہے کہ صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوں گے۔ مرزا ناصر: یہ بنیادی نہیں۔ اٹارنی جنرل: یہ دستور کا حصہ ہے، لازمی ہے، ہدایت نہیں، لاگو ہے۔ مرزا ناصر: ہاں حصہ ہے، لاگو ہے، اصولی پالیسی کے تحت ہے، جی ہاں۔ اٹارنی جنرل: اب ایک شخص جو ہر دل عزیز ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان کا ڈکلیریشن دے کر وہ اس عہدے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، تو کیا کوئی شخص اس پر اعتراض کر سکتا ہے؟ مرزا ناصر: ایسا آدمی نہ اہم ہو سکتا ہے، نہ بڑا، نہ خدا ترس پارسا، جھوٹا ڈکلیریشن دے کر، ذلیل ڈکلیریشن دے کر۔ اٹارنی جنرل: فرض کریں کہ وہ غیر مسلم ہو کر مسلمان کا ڈکلیریشن دے تو پھر؟ مرزا ناصر: اس صورت میں حکومت کو کورٹ میں جانا چاہیے۔ اٹارنی جنرل: یا الیکشن کمشنر کے ہاں؟ مرزا ناصر: جو بھی اتھارٹی ہو، آپ بتائیں کہ کاغذات کے لیے کس کے پاس جانا پڑتا ہے؟ اٹارنی جنرل: آپ نے حلف دیا ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے۔ چیئرمین: اس وقت وفد کو جانے کی اجازت، 6 بجے شام دوبارہ تشریف لائیں، وفد چلا جاتا ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی: جناب اٹارنی جنرل صاحب جو سوالات کرتے ہیں وہ ان کا قطعی صاف جواب نہیں دے رہتے، آپ میرے خیال میں ان کو پابند کریں کہ وہ پورا جواب دیں۔ چیئرمین: یہ آپ اٹارنی جنرل سے پوچھیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی: یہ آپ کا امتیازی حق ہے، وہ ادھر ادھر ٹال جاتے ہیں۔ چیئرمین: یہ ان کا اپنا حربہ ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی: بہت اچھا۔ اٹارنی جنرل: اب سوالات کے جوابات پر ہی ان کو لاؤں گا۔ چیئرمین: آپ مطمئن رہیں۔ مولانا غلام غوث ہزاروی: یہ حقیقت ہے کہ سوال تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ان کا جواب گول مول کرتے ہیں۔ چیئرمین: ہاؤس ملتوی شام 6 بجے تک۔ شام 6 بجے اجلاس صاحبزادہ فاروق علی صاحب اسپیکر کی زیر صدارت شروع ہوا۔ چیئرمین: ممبران کا کچھ کا خیال ہے کہ گواہ سوالات کے جوابات ٹال جاتا ہے، تجویز ہے کہ اگلا سوال اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ گواہ پہلے سوال کا صحیح جواب دے یا انکار کرے۔ اٹارنی جنرل: ہم گواہ کو مجبور نہیں کر سکتے، گواہ کے جواب سے جو بھی وہ دے آپ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ صحیح جواب ہے یا ٹال دیا یا انکار، یہ آپ اس کے جواب سے نتیجہ تو اخذ کر سکتے ہیں مگر اسے صحیح جواب دینے کے لیے پابند نہیں کر سکتے۔ کورٹ گواہ کا بیان دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، اگر وہ بیان میں گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کے خلاف جاتا ہے۔ چیئرمین: وفد کو بلایا جائے۔ وفد داخل ہوا۔ اٹارنی جنرل: مرزا صاحب چند ایک وضاحت طلب امور کی طرف ممبران نے توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان میں احمدیوں کی تعداد اس لیے 1947 میں باؤنڈری کمیشن کے سامنے جو احمدیوں کی طرف سے دستخط شدہ یادداشت پیش کی گئی اس میں احمدی فرقہ کی تعداد 1947 میں 2 لاکھ بتائی گئی، اور آپ نے صحیح کہا کہ 1908 میں احمدیوں کی تعداد 4 لاکھ تھی، پہلے والی تعداد غلط تھی یا بعد والی آپ نے غلط بتائی؟ مرزا ناصر: آپ کے پاس دستاویز ہے؟ اٹارنی جنرل: یہ لیجئے۔ مرزا ناصر: دیکھ کر خاموش، اعداد و شمار کے بغیر دوسرے اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، 5 آدمیوں پر بھی ناجائز ظلم کیا جائے تو اتنا ہی برا ہے۔ اٹارنی جنرل: میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کم پر ظلم جائز ہے، میں چاہتا تھا کہ چونکہ ہم ایک ریکارڈ تیار کر رہے ہیں تو ہمارے پاس احمدیوں کی پاکستان میں نفری کی بالکل صحیح یا قریباً صحیح تعداد ہونی چاہیے۔ خیر چلیے، میں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ 1901 میں مرزا غلام احمد نے حکومت سے استدعا کی تھی کہ مردم شماری میں احمدیوں کو علیحدہ بتایا جائے، پھر 1911 میں اور پھر 1913 میں یہی ہوا۔ مرزا ناصر: مردم شماری کی کوئی تعداد صحیح نہیں۔ اٹارنی جنرل: صحیح نہ ہو، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 1913 کے بعد مردم شماری کیوں منقطع کر دی گئی؟ کیا آپ نے حکومت سے استدعا کی کہ علیحدہ نہ بتایا جائے یا حکومت نے ایسا کر دیا؟ مرزا ناصر: نہ معلوم کیوں ہوا، باقی آئندہ۔